الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المقربين وعلى أولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قد ضاقت حيلتي انت وسيلتي ادركني سريعا 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 في قضاء حاجتي یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا شافع الامراض. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی مہربانی سے ہماری زندگیوں میں پھر رمضان المبارک کی نیک ساعتیں اللہ نے ہمیں نصیب فرما دی. رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، اور چاند کیا نظر آیا، اہل ایمان کے اللہ نے ایمانوں میں مزید جلا عطا فرما دی، نور ایمان میں اضافہ ہو گیا. اور کیا ہی ایک شاعر نے پیارا نقشہ کھینچا ہے کہ ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہوا، ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہوا، فضل کی بدلیاں چار سو چھا گئی، رحمت کبریا جوش پر آ گئی، بارشیں فیض و عرفاں برسا گئی. حق تعالی نے اس ماہ ذیشان میں کیسے کیسے انعامات بخشے ہمیں. ایک رمضان دنیا میں کیا آ گئے، عرش کی نعمت فرش پر آ گئی. اور یہ بھی اعجاز ہے ماہ رمضان کا، ہے سکندر نہیں اس میں چوں چرا، وہ جبینیں جو سجدوں سے محروم تھی، بارگاہ الہی میں خم ہو گئی. تو رمضان المبارک برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، رمضان پورا سال
پورا سال ہم اللہ کی رحمت کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن رمضان شریف کا ایسا مہینہ ہے کہ رمضان شریف میں اللہ کی رحمت اللہ کے بندوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس ماہ مقدس کو بڑے پروگرام کے ساتھ گزاریں اور ترتیب کے ساتھ گزاریں، اور اپنے اندر جو ہے جھانکیں کہ کون کون سی میرے اندر کمی ہے، اب رحمت والا مہینہ آ گیا ہے، اس کمی کو میں پورا کر لوں۔ نمبر 1، سب سے پہلے جو ہم نے اپنے اندر جھانکنا ہے، دیکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ میرے فرائض اور واجبات کی کوئی کمی تو نہیں، فرض نمازیں کوئی ترک تو نہیں ہوئی، میرے واجبات جو میرے اوپر واجب ہیں، جس طرح زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، عشر ہے، یہ چیزیں جو میرے اوپر واجب تھی، ان میں تو کوئی ترک نہیں ہو، میں کر رہا، کوئی کمی تو نہیں ہے۔ تو رمضان شریف میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ رمضان شریف میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہر بندے کا دل جو ہے وہ نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نے حق کے ترجمان، اس کا مفہوم کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے سارے دروازے بند ہو جاتے، جنت کے سارے دروازے کھل جاتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے فرائض اور واجبات کا پورا لحاظ کریں، اور اس رمضان المبارک میں ہماری جو نمازیں ہیں، فرائض جو رہ گئے ہیں، جو واجبات رہ گئے، ان کا مکمل طور پر رمضان شریف میں ان کو ادا کریں، اور اللہ سے، اور صرف یہ ادا نہیں کرنی، توبہ بھی کرنی ہے، سچی توبہ، استغفار بھی کرنا ہے، سچی توبہ بھی کرنی، اللہ غلطی ہو گئی معافی دے دے، نمازوں میں کوتاہی ہو گئی معاف فرما دے، تیرے محبوب پر تیرا پیارا کلام جو اترا اس کو سمجھنے میں اور اس پر غور کرنے میں ہم سے کوتاہی ہو گئی، اللہ تو معاف فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اور جب سمجھ جائیں آگے سمجھائیں، اور توبہ اور استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ ہر رات اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، اللہ کی رحمت کا دریا جو ہے بہہ رہا ہے، اللہ کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے اپنے گناہوں سے کوئی توبہ کرنے والا، اللہ کی رحمت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا، تے
پچھلی راتی رحمت رب دی یارو کرے بلند آواز بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ. توبہ کریں، استغفار کریں، فرائض اور واجبات کی ادائیگی جو رہ گئی ہے اس کو مکمل کریں. نمبر 2، اللہ نے ہمیں رمضان شریف کی بہت بڑی دولت دے دی ہے، تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم رمضان المبارک کو اپنی خوش بختی اور خوش نصیبی سمجھتے ہوئے اس میں سیکھیں. کیا سیکھیں؟ قرآن کی تلاوت سیکھیں. یہ نہیں دیکھنا کہ میں بوڑھا ہوں، اب مولوی صاحب کیا کہیں گے، قاری صاحب کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. یہ دیکھو کہ قبر میں، حشر میں، ہاں اللہ کیا کہے گا. حشر والے دن ہمارے محبوب ہمیں کیا کہیں گے. او میرا امتی، او میرا کلمہ پڑھنے والا، تو 60 سال 70 سال 80 سال 100 سالہ زندگی گزار کر آیا، اور اس کتاب کا جو اللہ نے میرے سینے پر اتاری، جو اللہ نے مجھے زندہ معجزہ عطا فرمایا، تو نے قرآن کا مطالعہ ہی نہیں کیا، اس میں غور بھی نہیں کیا، اس میں فکر بھی نہیں کی، تدبر بھی نہیں کیا. کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن سے ہمیں پورا توقع نہیں، پورا یقین ہے کہ وہ ہماری سفارش فرمائے. ہم گناہ گاروں کی وہ سفارش فرمائیں گے، ہم خطا کاروں کو وہ سینے سے لگائیں گے. لیکن کم از کم وہ جو ضابطہ حیات لے کر آئے ہیں ہمارے محبوب، جو ہمارے کریم اللہ سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا دستور لے کر آئے ہیں، ہم صرف اس کو چوم لیتے ہیں، بس ہم اس کو سر پر اٹھا کر قسم اٹھا لیتے ہیں، بس ہم نے اس کو قسمیں کے لیے رکھ دیا، ہم نے اس کو تویز اور دھاگوں اور گنڈوں کے لیے رکھ لیا. ہم نے اس قرآن کو صرف اور صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ جب کوئی مر رہا ہو، آؤ جی مولوی صاحب سورہ یاسین پڑھے، میرا باپ کا آخری وقت ہے، میری ماں کا آخری وقت ہے، میرے بھائی کا آخری وقت ہے. آپ لوگوں کے مرنے کے وقت قرآن کو پڑھتے ہو، یہ موت نہیں دیتا، یہ قرآن تو زندگی دیتا ہے. یہ اللہ کے محبوب کا جو دیا ہوا دستور ہے، یہ تو زندہ رہنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے. اور ایسی زندگی جو قرآن کے مطابق کو بندہ گزار کر جاتا ہے، ایسی زندگی جو قرآن اسے کہتا ہے ایسے گزار کر جاتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے. اسے ایسی زندگی مل جاتی ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی. اور سنو میرے رب کا قرآن، جو قرآن پر عمل کرتا ہے، جو اس دستور کو سمجھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه